بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ملحدین کی جانب سے جو سوالات اٹھائے جاتے ہیں ان سے جو چند ایک مخصوص سوال ہیں وہ آپ کے سامنے 11 سوال ہوتے تھے۔ 12واں سوال یہ ہے کہ خدا کو عبادت کی ضرورت ہے، لوگ کیوں اس کو پوچھتے ہیں؟ جو خدا کو اگر عبادت کی ضرورت ہی نہیں تو اس کی عبادت کرتے ہیں۔ جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادت کروانے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ جس کو ضرورت ہوتی ہے وہ محتاج ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو محتاج نہیں۔ دراصل یہ ہم انسانوں کو ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، کیونکہ کوئی بھی سلیم فطرت انسان وہ اپنے محسن کے احسانات کا شکر گزار لاتا ہے۔ تو جب ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، ہمیں روزی روٹی دیتا ہے، ہمیں مشکلات سے نکالتا ہے، تو کیا اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہم اس کی عبادت نہیں کر سکتے؟ تو یہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں۔ مثلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو روزہ قیام کیا کرتے تھے، تو ام المؤمنین آپ سے کیوں اتنا لمبا قیام کرتے ہیں، نہ کیا کرے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ نے آپ کو شکریہ کیا، میں اللہ کا شکر گزار کرتا ہوں۔ یہ بھی جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے یہ اللہ کے شکریہ کے طور پر کی جاتی ہے، یہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے، یہ ہماری ضرورت ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ہمارے نزدیک چونکہ یہ دنیا جو ہے دارالامتحان ہے اور یہاں پر آزمائش ہوتی ہے، حقیقی اور لازوال زندگی جنت میں ملے گی اور اس کے حصول کے لیے عبادت لازم ہے، گناہوں سے بچنا لازم ہے، اس لیے ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہماری عبادت۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جسم کو فٹ رکھنے کے لیے مختلف قسم کی مشقیں کی جاتی ہیں، ورزشیں کی جاتی ہیں۔ انسان جو ہے دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، روح اور جسم، روحانیت اور جسمانیت۔ تو جیسے جسم کو ایکٹیو رکھنے کے لیے مختلف قسم کی ورزشوں کی ضرورت ہے، اسی طرح روحانیت کو بھی ایکٹیو رکھنے کے لیے عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے سامنے سجدہ رضو ہونے کے لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو یوں بیان کیا ہے، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان ہیں، جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی برا خیال چھوتا ہے تو وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں، ایکٹیو ہو جاتے ہیں، پھر اچانک مصیبت والے ہو جاتے ہیں۔ یعنی جو نیک لوگ ہیں، متقی لوگ ہیں، شیطان جب ان پر حملہ آور ہوتے ہیں تو وہ چکنے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ روحانیت ان کے اندر کیسے آتی ہے؟ تقوی کی بنیاد، اور تقوی کس بنیاد پر آتا ہے؟ عبادت کی بنیاد پر۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم تقوی اختیار متقی بنو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 21، پہلی جو آیت پڑھی تھی سورۃ الاعراف آیت نمبر 201۔ تو عبادت جو ہے یہ ہماری روحانیت کو ایکٹیو رکھنے کے لیے ضروری ہے، یعنی خلاصہ یہ ہے کہ عبادت کی خدا کو ضرورت نہیں، عبادت کی۔ سوال نمبر 13 یہ ہے کہ اگر ہم مان لیں کہ خالق ہے، کائنات کو بنانے والا موجود ہے، خدا تعالیٰ موجود ہے، تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے اس نے شر کو کیوں پیدا کیا؟ وہ خیر ہی خیر ہوتی ہے، سب اچھا ہوتا ہے، اگر خدا ہے تو سب اچھا ہوتا ہے۔ پہلا جواب یہ ہے کہ دنیا جو ہے یہ آزمائش گاہ ہے، دارالامتحان، اور یہاں پر خیر کے ساتھ اگر اشارہ نہیں ہوگا تو آزمائش کیسے ہوگی؟ صحیح جواب کے ساتھ غلط جواب بھی لکھا ہوگا تو بھی امتحان کیسا ہوگا؟ اگر اسٹوڈنٹ کو یہ پتا کہ وہ جواب درست ہی ہے تو پھر تو امتحان جو ہے
آزمائش یہ ہے کہ آپشن ہو اس کے پاس اس کو چنا. تو چونکہ دنیا دارالامتحان ہے تو امتحان اچھائی اور برائی دونوں چیزیں ہوں بھی تو کرو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں. دوسرا جواب یہ ہے کہ ہم اس کو ایسے سمجھ سکتے ہیں مثال سے کہ ایک مکان بنانے والا بڑا خوبصورت مکان بناتا ہے, بڑا شاندار مکان ہے, لیکن اس کے اندر بیت الخلا بھی بناتا ہے, واش روم بناتا ہے. اب کیا اس سانے کے اوپر اس پر آنے والے کے اوپر کوئی اعتراض ہو سکتا ہے؟ لوگ اتنا شاندار مکان بنا دیجیے بنا دیجیے بھائی, وہ کسی ضرورت کے تحت اس نے وہ اگر اس نے بنائی ہے تو وہ ضرورت کے تحت. اسی طرح اگر خدا نے شرط پیدا کیا ہے تو وہ کسی ضرورت کے تحت بلا ضرورت نہیں ہے. اور وہ ضرورت کیا ہے وہ آپ کو بتا دیں. پہلے جواب اس کے بغیر تو انجام ہو نہیں سکتا. تیسرا انداز یہ ہے اس کے جواب کا کہ ایک شاید ایک اعتبار سے بری ہوتی ہے لیکن دوسرے کے اعتبار سے وہ اچھی ہوتی ہے. مثال کے طور پر چور کو آپ نے پکڑ لیا تو آپ نے اس کو سزا دی, اس کا ہاتھ کاٹ دیا. اگر آپ چور کے لیول پر جا کے سوچیں گے تو وہ کہے گا یار میرے ساتھ جو ظلم ہو میرا ہاتھ کاٹ دیا. اس کے اعتبار سے اس کے لیے یہ برائی ہے. ساری زندگی کے اندر وہ باہر ٹوٹا ہوگا. اس کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس کا ہاتھ کاٹنا جو ہے وہ ایک بری چیز ہے, لیکن جو اس کا رزلٹ ہے معاشرہ جو ہے وہ بدے کا پتر بن جائے گا. ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے چوری کی تو ہمارا ہاتھ بھی کٹ جائے گا. جو اس کا نتیجہ ہے اس اعتبار سے دیکھو تو یہ بالکل صحیح ہے. ایک چیز وہ ایک کے اعتبار سے بری ہوتی ہے, دوسرے کے اعتبار سے وہ اچھی ہوتی ہے. اسی طرح اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شر کو پیدا کیا ہے تو آپ جب آپ جس لیول پر اس کو دیکھ رہے ہیں نا اس لیول پر شاید آپ کو یہ بری چیز لگے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس غرض سے اس کو پیدا کیا ہے اگر آپ اس لیول پر اس کو سوچیں گے تو آپ کو یہ برا نہیں لگے گا. آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے اس کو پیدا کیا ہے تاکہ کھوٹے اور کھرے کے اندر جو ہے وہ فرق ہوگا. تو جب آپ اس اعتبار سے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ غلط آپشن طالب علم کے سامنے رکھنا ہے اس کی آزمائش. پتہ چلے گا کہ کون سا بچہ جو ہے وہ اعلیٰ درجے کا صحیح اور کون سا جو ہے وہ نلائق ہے. اگر آپ آپشن ہی نہیں دیں گے غلط کا اور بچوں کو پتہ ہے کہ یہ جس پر مرضی میں ٹک کروں یہ ہے ہی صحیح, آپ فرق ہی نہیں کر سکیں گے کہ زیادہ صحیح کون ہے کم صحیح کون نلائق کون, یہ فرق ہی نہیں آپ کر سکتے. تو یہ پرکھنے کے لیے لوگوں کے ساتھ رزلٹ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خیر کے ساتھ ساتھ شر کو کیا ہے. تو ایک اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے اس لیول سے دیکھیں گے اس اعتبار سے یا اسی لیول سے اس کو دیکھیں گے تو شر جو ہے یہ برا نہیں, شر جو ہے یہ اچھی چیز ہے کیونکہ اس کے ذریعے کھوٹے اور کھرے کے اندر فرق واضح ہوتا ہے. سوال نمبر 14 ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کے ساتھ ساتھ اس کے افعال کا بھی خالق ہے تو کہ انسان اگر برا کام کرتا ہے تو اس کو سزا دیتا ہے. مسلمانوں کا کیا ہے اللہ تعالیٰ انسانوں کا بھی خالق ہے اور جو انسان کرتے ہیں اس کا بھی خالق ہے. تو سوال کرتے ہیں کہ انسانوں کو برائی جو سزا ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے, خیر کا بھی اور شر کا بھی, اچھے عملوں کا بھی برے عملوں کا بھی, لیکن اس خیر اور شر کو چننے کے اندر انسان کو صاحب اختیار ہے. جزا اور سزا کا جو انحصار ہے اس کے اختیار کے اوپر وہ اپنی مرضی سے اچھائی کرے گا یا برائی کرے گا, کہ اس کو صاحب اختیار. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بھی پیدا کیا ہے, اس کے افعال کو بھی پیدا کیا ہے, لیکن وہ فعل جو ہے وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے. فعل اپنی مرضی سے کرنا اچھا کرے گا تو
برائی کرے گا ہم سب سزا یہ سب اس کو مختلف ہم سے ایسا سمجھتے ہیں سزا. سزوکی کمپنی نے گاڑیاں بنائی, بہترین گاڑیاں وہ بناتے ہیں, ہونڈا والے بہترین بناتے ہیں, ٹویوٹا والے بہترین بناتے ہیں. تو آپ وہ خریدتے ہیں, آپ نے ٹویوٹا کرولا خریدی کمال ہے, یا فارچونر خرید لیجیے, لیکن آپ اگر غلط ڈرائیو کر کے اس کو کسی کے اندر ٹھوک دیں گے, اس کے اندر کمپنی کا ہوگا, اس کے اندر کمپنی کا کیا ہے, غلط ڈرائیو تو آپ نے کیا ہے, آپ نے اپنی مرضی سے اس کو جو ہے وہ غلط ڈرائیو کیا ہے. اب آپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا ہے. اسلحہ ساز کمپنی جو ہے وہ اسلحہ بناتا ہے, تو کوئی بندہ اسلحہ خرید کر ہے, کوئی بندہ قتل کرتا ہے, تو اس میں اسلحہ کمپنی کا کیا جرم ہے؟ یہ تو نہیں کہا کہ آپ اس سلسلے کے ساتھ جرم کرے جائیں. اگر آپ جرم کریں گے تو آپ اپنے اختیار سے کر رہے ہیں. اب آپ کو جو سزا ملے گی وہ آپ کو اپنے اختیار کے اوپر, آپ نے اسلحہ خریدا اپنی مرضی سے خریدا, لیکن اس کا جو استعمال کیا وہ آپ نے اپنی مرضی سے غلط زیادہ واپس لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بھی پیدا کیا, اس کے افعال کو بھی پیدا کیا, لیکن اس نے جو چیز کو چنا ہے وہ اپنی مرضی سے چنا. جو سزا اور جزا کا اختیار انحصار ہے اس کی مرضی کے اوپر. سارے طالب علموں نے انجینئرنگ جو ہے وہ برابر سیکھی, لیکن اس میں سے کوئی انجینئر جو ہے وہ لوگوں کو فلاح و مضبوط کے لیے اپنی انجینئرنگ استعمال کرتا ہے, کوئی جو ہے وہ بم دھماکے کرنے کے لیے استعمال, لوگوں کو تباہ کرنے کے لیے. اب اس کے اندر انجینئرنگ یونیورسٹی کا یا ٹیچروں کا کیا سورج بندے کا اس نے اپنی ہنر کو خود اپنی مرضی سے غلط استعمال. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے افعال کو پیدا کیا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسانوں کو اختیار بھی دیا ہے. اختیار بھی دیا ہے کہ تم نے اپنی مرضی سے کون سا عمل کرنا ہے. اچھا کرو گے, برا کرو گے, مرضی تمہاری. اچھائی کا خالق بھی اللہ ہے, برائی کا خالق بھی اللہ ہے. اچھے عمل کا خالق بھی اللہ, برے عمل کا خالق بھی اللہ, لیکن وہ عمل کرنا بندے نے اپنی مرضی, اس کو جو سزا دی گئی وہ اپنی مرضی کے غلط استعمال کرے. سوال نمبر 1, انسان دنیا میں تھوڑی مدت کے لیے گناہ کرتا ہے اور لمبی سزا ملتی ہے. قیامت والے دن ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے. فرض کرے وہ مرنے سے 5 منٹ پہلے شرک کر لیتا ہے, فرض کرے 60 سالہ زندگی ہے, 70 سالہ زندگی, 100 سالہ زندگی ہے, وہ 90 سال شرک کرتا ہوا مر گیا, اور قیامت والے دن اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں. یہ ظلم ہے, یہ سزا جو اس کی بنتی ہے, یعنی گناہ تھوڑا سا اور سزا جو ہے وہ اس کی بہت ہوئی. یہ کسی نے جواب کیا ہے اس کا کہ یہ جو مفروضہ قائم کیا گیا ہے نا, وہ اس بنیاد پر ہے کہ جتنی مدت بندے نے جرم کرنا ہے یا گناہ کرنا ہے, اس کو سزا ابھی اس کی مدت کے لحاظ سے ملنی چاہیے. یہ مفروضہ ہے, کیونکہ جرم کی سزا جرم کے وقت پر نہیں ہوتی بلکہ جرم کی نوعیت پر. اب اگر آپ کسی بندے کو قتل کریں تو قتل کتنے منٹوں میں ہو جاتا ہے, 1-2 سیکنڈ کے اندر بندہ قتل ہو جاتا ہے. اگر آپ اس کو دل میں گولی ماریں یا دماغ میں گولی ماریں تو وہ دماغ میں ماریں وہ زمین پر گرنے سے پہلے مار چکا ہے. یا اگر آپ اس کی گردن کاٹ دیں گے تو کتنا ٹائم لگے گا. اب جرم کیا ہے, اگر آپ وقت کو دیکھیں گے تو یہاں پر تو 1 منٹ بھی نہیں لگا اور اس کو سزا کیا ہو رہی ہے. اگر سزائے موت نہیں دیتی ہے تو عمر کیا دے دیتے ہیں, عمر کیا کتنی سزا ہے, 24 سال 25 سال. اب اگر آپ وقت کو سامنے رکھیں گے تو یہ 24 سال جو اس کو سزا مل رہی ہے, 12 سال جو سزا مل رہی ہے, یہ تو ظلم ہوگا اس کے ساتھ.
یہاں پر کہیں نہیں اسے جان کو ختم کر دیا ہے تو کیا اس کو اتنی سزا نہیں بنتی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ الفاظ دیگر مانتے ہیں کہ جرم کی نوعیت کو دیکھا جاتا ہے، جرم کے وقت کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں یہ ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر جو ایٹم بم گرائے گئے تھے، کتنا وہ ٹائم لگا گرانے کے اوپر؟ 2 منٹ 3 منٹ لگ گئے، بڑھیا اوپر سے کتنے کو ٹائم پر نیچے آ جائیں گے اور اس کے اثرات آج تک۔ اب اگر اس جرم کی کوئی سزا دے گا تو کیا کہیں گے کہ اس کو 3 منٹ کے لیے پنشمنٹ کو، اس کو 3 منٹ کے لیے کام پکڑا جائے کیونکہ 3 منٹ کے اندر اس نے کام کر کے یہ کام کرتے کوئی بھی نہیں اس کو انصاف ہے۔ وہ کہے گا یار خدا کا فرق تو کیا کر جرم دیکھو کتنا بڑا اور سزا دیکھو کیا کہ جرم کی نوعیت دیکھی جاتی ہے، سزا کے لیے جرم کا وقت نہیں دیکھا جاتا، جرم کی نوعیت دیکھی۔ یہ اصول ہے دنیا کے اندر، کسی بھی جرم کو آپ دیکھیں اس کے وقت کو نہیں دیکھا جائے گا، اس کی مدت کو نہیں دیکھا جائے گا، سزا دیکھا جائے گا، اس کی نوعیت کو دیکھا جائے گا۔ مثال کے طور پر امریکہ جو سب سے بڑا چیمپئن بنا دیتا ہے، یافیہ صدیقی کتنے سال سزا ہوئی؟ 80 سال۔ بتائیں آپ کو 80 سال کی اس کو سزا ہوئی۔ جرم کیا اس کا ہے کہ اس نے امریکی فوجیوں کے اوپر حملہ کیا، مارا کسی کو بھی نہیں، قتل کوئی نہیں ہوا، صرف اس نے ان کے اوپر حملہ کیا۔ اچھا کتنے منٹ لگے ہوں گے حملے کے اوپر؟ 2 منٹ 3 منٹ لگے، لوگوں نے پکڑ لیا ہوگا۔ اب پتہ نہیں ہوا کیا ہے، لیکن جو سامنے آئی ہے بات وہ تو یہی ہے، ہمارے سامنے تو یہی ہے کہ یہ اس نے امریکی فوجیوں کو اب سزا دیکھے کتنی دیر ہے۔ اب کئی نا امریکہ والوں کو کتنا ظلم تھا، نہیں جانتے، ان کو پتہ ہے وہاں سے ٹھنڈا پڑے گا۔ اب انہوں نے دیکھا ہے کہ یار یہ ہمارے امریکہ کے فوجیوں پر حملہ کرنے والی عورت یہ جائے کہاں؟ انہوں نے جرم کے وقت کو نہیں دیکھا، انہوں نے جرم کی نوعیت کو دیکھا کہ امریکہ کے اوپر حملہ، امریکہ کے۔ اب یہاں پاکستان کے اندر جو امریکہ ہے اتنے سال تک وہ یہاں مسلمانوں کو مارتا ہے، اور جو اس نے جرم بنایا ہے وہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے اوپر جو حملہ ہوا، کتنا وقت لگا تھا اس کو؟ آدھا پونا گھنٹہ وہ لگا ہوگا، اور اس کو گرتے ہوئے کتنا یہ کیا 2-3 گھنٹے لگتے ہیں، 4 گھنٹے میں فرق کر جہاز ہوا کرنے سے لے کر اس کے تباہ ہونا 4 گھنٹے 5 گھنٹے لگے، کتنے سال آ رہے ہیں۔ وہ یعنی دنیا کے عقل کے مطابق ہے یہ چیز کہ جرم کی نوعیت دیکھی جاتی ہے، جرم کے وقت کو نہیں دیکھا ہے۔ تو سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ شرک ہے، سب سے بڑا گناہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں؟ شرک۔ تو یہاں پر جرم کی نوعیت دیکھی گئی، اگر کوئی بندہ 5 مرنے سے پہلے اپنے اختیار سے 5 منٹ پہلے بھی وہ شرک کرتا ہے اس کی سزا جو ہے ابد الآباد، کیونکہ جرم کی نوعیت ایسی سمجھ میں آیا۔ تو یہ جو مفروضہ قائم کیا گیا نا کہ جرم کی مدت کے اوپر سزا ہونی چاہیے، یہ مفروضہ ہی ہے، دنیا کے اندر کسی جگہ پر یہ چیز لاگو نہیں اور نہ ہی یہ لاگو ہو سکتی ہے، ورنہ بڑے بڑے جرم جو ہے وہ تو مذاق بن کر رہ جائیں گے۔ اس کو ہم طبی لحاظ سے سمجھ لیتے ہیں، طبی لحاظ سے۔ اب آپ کو پتا ہے کہ بعض بیماریاں ایسی ہیں کہ ان کے اندر پرہیز بہت ضروری ہے، چھوٹی چھوٹی چیز کا بھی پرہیز ہے، لیکن اگر آپ بد پرہیزی کریں گے چھوٹی سی چیز کا، چھوٹی سی چیز کی بھی بد پرہیزی کریں گے تو بسا ہوگا انسان جو ہے ہفتوں کیا مہینوں 4 پہ پڑا ہے، بلکہ بسا ہوتا ہے وہ ساری زندگی کے لیے مجبور ہو جاتا ہے۔ اب اس نے بد پرہیزی تو کی ہے ایک چھوٹی سی چیز یا 5 منٹ یا 10 منٹ، اور اس کو چارپائی کے اوپر ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ رہنا پڑے گا۔ تو یہاں پر وہ وقت نہیں، کوئی بھی ڈاکٹر یہ نہیں کہے گا یار اس نے تو 10 منٹ بد پرہیزی کی تھی، تو دیکھو 50 سال ہو گئے اس کو چارپائی کے، یہ تو غلط ہے، یہ بد پرہیزی کا اتنی سزا تو نہیں ہونی چاہیے۔
اتنا غلط افراد تو نہیں ہونا چاہیے. 5 منٹ اس نے بد پرہیزی کیا, چلو تو 5 دن ہو جائے گا. نہیں, وہ کہیں گے کہ اصل میں یہ بد پرہیزی ایسی بد پرہیزی تھی کہ اس کو بتایا بھی گیا تھا کہ اگر یہ بد پرہیزی کی تو بھائی ساری زندگی کے لیے بھی مفلوج ہو سکتے ہو. ہاں اس نے 5 منٹ کی ہے لیکن کی اس لیے خطرناک, یعنی یہاں پر بد پرہیزی کی نوعیت دیکھی گئی. تو اسی طرح جرم کے اندر بھی جرم کی نوعیت دیکھی جاتی ہے, نہ کہ اس کی مدت. سوال نمبر 16 ہے کہ مذہب انسانی آزادی کے اوپر روک کیوں لگاتا ہے؟ ہر انسان آزاد ہے, لہذا انفرادی زندگی میں وہ جو چاہے کرے. مثلا اگر کوئی 2 مرد آپس میں رضامند ہو جاتے ہیں شادی کرنے کے لیے, 2 جنانیاں آپس میں کہتی ہیں ہم ضرورت نہیں ہے, کوئی شراب نوشی کرنا چاہتا ہے تو اسے کرنے کے, غیر اخلاقی کاروبار کرنا چاہتا ہے اسے کرنے کے, انفرادی اپنی زندگی میں ہر بندہ آزاد ہے. مذہب کیوں روکتا ہے؟ یہ اور اس طرح کی دیگر کئی مثالیں بھی ہم آپ کے سامنے. مذہب جو ہے وہ انفرادی آزادی کو روکتا ہے, انسانی آزادی کو روکتا ہے. ہر بندہ آزاد ہے تو اسے اپنے معاملات کے اندر آزاد ہونا چاہیے. اگر 2 بندے آپس میں راضی ہو کر رہنا چاہتے ہیں تو رہنے دیں. آپ 2 لڑکیاں رہنا چاہتی ہیں تو آپ ان کو رہنے دیں. آپ ان کو ضرور مرد اور عورت کو ہی آپ نے ملاپ کے رہنا ہے. میں پیسہ جس طرح مرضی کماؤں, آپ کو کیا پتا؟ میں شراب پیوں, آپ کو کیا مسئلہ؟ میرا انفرادی مسئلہ ہے. میں شراب پیوں, آپ کو کیا پتا؟ مذہب کیوں روکتا ہے؟ جواب یہ ہے اس کا کہ سائل شاید یہ سمجھتا ہے کہ انفرادی زندگی میں کیے گئے برے اعمال یا انفرادی زندگی میں حاصل ہونے والی آزادی, اس کے اثرات شاید دوسرے لوگوں پر نہیں پڑتا. وہ شاید یہ سمجھ کر کے بات کرتا ہے, حالانکہ یہ مفروض ہے. آپ انفرادی زندگی کے اندر بھی جو عمل کرتے ہیں وہ دوسرے لوگوں کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں, اور جب آپ دوسرے لوگوں کے اوپر اثر انداز ہوں گے تو یہ جرم بن جاتا ہے. اس لیے مذہب روکتا ہے. مثلا آپ شراب نوشی سے مذہب روکتا ہے, ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں جی میں اپنی مرضی سے شراب پیتا ہوں, میرا ذاتی مسئلہ ہے, لیکن شراب نوشی کر کے آپ قتل نہیں کر سکتے, ایکسیڈنٹ نہیں کر سکتے آپ کسی کا. وہ ہوتے بھی ہیں, یہاں تو ہونا کہ ایسا نہیں ہوتا, یہ مفروض ہے. بھائی بے شمار ایسے واقعات ہیں, شراب پی اس کو پتہ ہی نہیں چلا, ماں اور بہن کے اکر اور بیوی کے اکر فرق کیا ہے, گندے قتل کر دیے, نشے کی حالت میں گاڑی چلائی اور کتنے پلوں کے اوپر چڑھا دیے, بے شمار واقعات کیا. تو اس نے اپنی ذاتی عمل ہے, لیکن اس کا رزلٹ دیکھے کیا نکلا. تو مذہب اس لیے روک لگاتا ہے بھائی تم اپنی آزادی بھی اس حد تک رکھو گے جس حد تک جرم نہ بنے. چونکہ تمہارا یہ عمل جرم بن جاتا ہے, اس لیے تمہیں آزادی یعنی انفرادی طور پر بھی اس کی اجازت نہیں. اگر وہ 2 مرد یا 2 عورتیں کہتے ہیں کہ ہم رہنا چاہتے ہیں تو رہنے دیں, تو کیا پرابلم ہے؟ مذہب کو کیا پرابلم ہے؟ کوئی مذہب کو پرابلم یہ ہے کہ آپ کی یہ انفرادی آزادی جو ہے نا پوری دنیا کے اوپر اثر انداز ہوگی. اگر 2 مرد آپس میں رہنا چاہتے ہیں, یہ قانون آپ بنا دیں گے آزاد ہے. لوگ 2 لڑکیاں آپس میں رہنا چاہتی ہیں, جی آپ آزاد ہیں, آپس میں شادی کر لو. 2 مرد آپس میں کر لیں, 2 عورتیں آپس میں کر لیں. دنیا کے اندر انسان آئیں گے کہاں سے؟ دنیا کے اندر انسان کہاں سے آئیں گے؟ یہ تو دنیا تباہ ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. وہ سمجھ رہے ہیں کہ شہر میں انفرادی عمل ہے ہمارا, تو یہ ہمارے تک ہی اثر ہوگا, آج ہی پوری دنیا کے اوپر اثر پہن دیں. آپ یہ قانون بنا دیں, 2 مرد آپس میں رہیں گے, 2 عورتیں آپس میں رہیں گی, اور یہ دنیا والے اس پر عمل کریں گے, تو میرے خیال میں 25, 30, 40 سالوں کے بعد آپ کو جو ہے نا کوئی آدھے سے زیادہ دنیا ختم ہوگی. 100 سال تک ساری دنیا جائے ختم ہوگی. وہ بچے ہی نہیں پیدا ہونا ہے تو آج ہی انسان کو آنے گے, مارنا تو نہیں بکنے بچے. لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ سائل شاید یہ سمجھتا ہے
کہ انفرادی عمل جو ہے وہ بندے کی انفرادیت تک ہے. نہیں بھائی، آپ کا انفرادی عمل جو ہے وہ استعمالیت تک بھی پہنچتا ہے. فحش کاروبار کرتا ہے، فحش فلموں کا کاروبار کرتا ہے، لوگوں کی مسئلہ ہے، لیکن اس کا اثر کس کے اوپر پڑ رہا ہے؟ پورے معاشرے کے اوپر. جو خرید کر لے کر جائیں گے وہ کدھر جائیں گے؟ کدھر جائیں گے؟ وہ ابھی معاشرہ بگڑ کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ تو سمجھتا ہے نا کہ مجھے میں بالکل آزاد ہوں اور مجھے انفرادی طور پر کوئی مرضی کام کرنے دیں، تو مذہب کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ روک دیں. یہ تمہارا اصول ہے. آزادی انفرادی اسی وقت تک جو ہے یہ صحیح ہے جب تک یہ قانون کے خلاف نہیں. ورنہ میرے دل سے آپ کچھ کر دیتے، اچھا اشارہ ریڈ بھی ہو تو میں کلاس کر جاتا ہوں، تو پرابلم کیا ہے؟ میری شخصی آزادی نہیں. تو یہاں پر آپ کو جو لمبا لیکچر جی مہذب قومیں تو قانون کی پابندی کرتی ہیں، یہ تم ایسے کرو گے، ہو سکتا ہے ایکسیڈنٹ ہو جائے، وہ ہو جائے، تو نقصان ہو سکتا ہے. یہاں پر انفرادی آزادی نہیں. تو انفرادی آزادی اس وقت تک جائز ہے جب تک اس کے اثرات دوسروں پر نہ اثر انداز ہوں، نہ لاگو. جب تک وہ قانون کے تحت آپ انفرادی آزادی جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں، وہ کوئی بھی مذہب نہیں. تو مذہب اس وقت آڑے آتا ہے جب انفرادی آزادی قانون کے خلاف ہوگی، یعنی جب وہ جرم کی مجھے چکتے ہیں. سوال نمبر 17 ہے کہ دنیا میں فسادات کی بہت بڑی وجہ مذہب ہے. اکثر لوگ عقیدے پر جھگڑتے رہتے ہیں، لہذا مذہب کا انکار کرتے ہیں تو دنیا میں امن و امان قائم ہو جائے. کیا بات ہے، یہ جی ان کا سوال ہے. اچھا جی، پہلا پوائنٹ سمجھانے کے لیے کہ جس بنیاد پر لوگوں میں جھگڑا ہو اس چیز کو چھوڑ دینا چاہیے، یہی اصول بنایا ہے نا. تو کیا ہمارے معاشرے میں جائیداد پر جھگڑا نہیں ہوتا؟ عورت پر جھگڑا نہیں ہوتا؟ ہوتے ہی نہیں ہوتے. تو چھوڑ دیں، عورتوں کو بھی چھوڑ دیں اور جائیداد کو بھی چھوڑ دیں. پوائنٹ سمجھ میں آیا آپ کو؟ باقی یہ دنیا کی قریب اٹھا کر دیکھیے، مذہب کی بنیاد پر قتل و غارت کی ترجیح ہوئی جتنی جو ہے وہ زن اور زر کی بنیاد پر. دنیا کی جو 2 بڑی جنگیں ہوئی مذہب کی بنیاد پر نہیں. پرانی طریقے اٹھا کر دیکھ رہے، بڑی بڑی جو جنگیں ہوئی ہیں مذہب کی بنیاد پر نہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ مذہب کی بنیاد پر جنگیں نہیں، لیکن جو زیادہ نقصان ہوا ہے دنیا میں وہ زن اور زر کی وجہ سے. تو چھوڑ دے دونوں چیزیں. نہ مال و دولت آپ کے پاس ہوگا، نہ عورتیں ہوں گی دنیا میں، نہ لڑائی جھگڑا ہوگا. لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ دنیا آگے چلے گی کیسے؟ اگر عورتیں ختم ہو جائیں گی تو چلیں گی کیسے پھر آگے؟ یہاں اس کو نہیں چھوڑیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا مفروضہ ہی غلط ہے. اچھا، تو فساد کو ختم کرنے کے لیے مذہب کو چھوڑ دینا جو ہے یہ ضروری ہے. تو مذہب کو چھوڑنے کے بعد جب فساد ہوگا تو پھر کس کو چھوڑیں؟ پھر کیا حال ہوگا؟ اچھا چلیے ایک اور انداز سے سمجھیے. جنہوں نے مذہب کو چھوڑ دیا ہے کیا ان کا آپس میں جھگڑا نہیں ہوتا؟ بلکہ دین جو کہتے ہیں کہ مذہب کو چھوڑ دینا چاہیے کہ اس کی وجہ سے فساد ہوتا ہے. تو بھی آپ نے تو چھوڑا ہوا ہے، آپ نہیں آپس میں بھی لڑے، آپ کی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا کبھی گلو والے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مذہب کو صرف جو ہے نا وہ اپنی زندگی سے خارج کرنا چاہتے ہیں بس. ان کے سوالات کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں.
یہ ہمارا کورس سے کمپلیٹ ہوا یا پھر جائے گا ابھی کچھ لیکن نہ ہونے سے باہر آپ کچھ کرنا اللہ تعالیٰ آپ کا سننا سب کی سب کے لیے سلام